سر ماشاءاللہ پاکستانی ایمبیسی نے ریسنٹلی بڑے کامیاب ایونٹ کروائے ہیں. مینگو ایونٹ ہو گیا, اس کے بعد یہ ٹرک آرٹ کے بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے جب ہم سوق مبارکیہ جاتے ہیں اور وہاں پر ٹرک آرٹ ہمارے جو آرٹسٹ آئے تھے, پاکستانی پرچم ہے, بڑے فخر کی بات ہے. پاکستانی ایمبیسی جو ہے ایونٹ کرواتی ہے لیکن اس کی تعداد کم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر پاکستانی کمیونٹی چاہتی ہے, جیسے امارات میں آئے گئے ایونٹس ہوتے رہتے ہیں, اور کرونا کے بعد تو بالکل ہی سلو ہو گیا ہے, اس سے پہلے کچھ ہوتے تھے. اس میں تو میں تو اس بات سے رسپیکٹفلی ڈس ایگری کروں گا. میرے خیال میں کہ پاکستانی کمیونٹی جتنی کویت میں وائبرنٹ ہے اتنی شاید ہی کسی اور ملک میں وائبرنٹ ہو. اور یہاں پر فنکشنز کی تعداد یا گیدرنگز کی تعداد, سوشل گیدرنگز کی تعداد باقی ملکوں کی نسبت اگر زیادہ نہیں ہے تو ان سے کم بھی نہیں ہے. تو باقی آپ نے جو یہ بات کی کہ جو ڈفرینٹ ڈپلومیٹک چینلز استعمال کیے ہیں ایمبیسی نے, جس طرح ٹرک آرٹ ہے, سوشل کلچرل ایلیمنٹ تھا اس کے اندر. ایک ہمارا کلچرل ٹروپے کا بھی تھا یہاں پر, جو کہ وہ فلسطین کے ایشو سے تھوڑا سا وہ ہمیں اس کو کینسل کرنا پڑا. اس کے علاوہ مینگو فیسٹیول ہے. تو اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے جو ایمبیسڈر ہیں ان کو جاتا ہے کہ یہ سارے پروگرامز انہوں نے کنسیو کیے اور انہوں نے پھر اپنی ٹیم کو ساتھ اٹھا کے تو ان کی ڈفرینٹ ذمہ داریاں لگائیں. اس میں ہم آگے کمیونٹی کے بھی کچھ لوگوں کی ذمہ داریوں پر لگیں اور انہوں نے یہ ذمہ داریاں بڑے احسن طریقے سے, ہر بندے نے بڑے احسن طریقے سے پوری کی. اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ناؤ دا پاکستان ہیز بین انٹروڈیوسڈ ان ایوری نوک اینڈ کارنر آف کویت. لوگوں کو اب پاکستان کے بارے میں پہلے بھی ان کو آگاہی تھی کویت کے لوگوں کو, لیکن اب میرے خیال اور بہتر طریقے سے آگاہی ہو گئی ہے. سر پاکستانی کمیونٹی, اوورسیز پاکستانی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں پاکستان کی ترقی میں, اور کہا جاتا ہے کہ 70% ریونیو, مور دین دیٹ. جو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے اوورسیز, سننے میں آتا ہے کہ جو اس کے ساتھ یہ ہو گیا, اس کی زمین پہ قبضہ ہو گیا, اس نے انویسٹ کیا, دھوکہ ہو گیا, یا اس کے فراڈ میں جو پیسے جو ہیں وہ لٹ گئے. کیا پاکستانی ایمبیسی یا پاکستانی سفارت خانہ یا وہ ہیلپ کرتا ہے, یا کوئی ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مستقل تو ہم یہاں رہ نہیں سکتے, یہاں سے کوئی ہے ایسا کچھ؟ جی بالکل, آپ کی یہ بات بالکل بجا ہے کہ یہ اس طرح کی شکایات جو ہیں وہ عمومی طور پر موجود ہیں, جس کے اندر کہ لوگوں نے انویسٹمنٹس کی ہیں اور ان کو آگے ان انویسٹمنٹس کی پرابلم ہوئی. لیکن میں آپ کو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں کہ تھوڑا سا اگر لوگ اپنی پراپر ورکنگ کریں پہلے تو یہ شاید یہ پرابلم اس طرح کی درپیش نہ آئے. اب پاکستان میں ایک ڈیڈیکیٹڈ ادارہ ہے اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن, جو اپرووڈ انویسٹمنٹس اسپیشلی جو پراپرٹی سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹس ہیں ان کی ایک لسٹ وہاں پر بھی موجود ہے. پلس اور بھی جو ادارے گورنمنٹ کے ہیں انہوں نے جو اپرووڈ ہاؤسنگ اسکیمز ہوتی ہیں پراپرٹی کی, وہ ان کی وہاں پر وہ ڈیٹا موجود ہے. تو جو لوگ اپرووڈ ہاؤسنگ اسکیمز کے اندر اپنی انویسٹمنٹس کرتے ہیں نارملی وہ ان کی انویسٹمنٹ سیکیور ہوتی ہیں. تو جو ان اپرووڈ کے اندر ہوتی ہیں ان کے اندر ایشوز لوگوں کو آتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ ان ایشوز کے اوپر ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کا وہاں پر بھی اس کے اوپر ڈفرینٹ مشن سے رپورٹس جاتی ہیں. ہم نے خود بھی رپورٹس بھیجی ہیں جو کہ شکایات یہاں پر لوگوں کے ہیں, اس کے حوالے سے رپورٹس پاکستان میں بھیجی ہیں اور اس کے اوپر کام ہوتا ہے. اس کے اوپر اب یہ گیا کہ ڈیڈیکیٹڈ کورٹس موجود ہیں پراپرٹی کے ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنے کے لیے, اور اوورسیز پاکستانی کی پراپرٹی کے ڈسپیوٹس کو, جس پہ یہ ہے کہ وہ کوئکلی یہ کام کرتے ہیں. مطلب وہاں پر اگر نارملی تو پراپرٹی کیسز میں ٹائم زیادہ لگتا ہے, لیکن وہاں پر ان کیسز کے اندر اس کا جو ٹرائل ہے وہ جو اس کا وہ ہے کہ سول کیس جو ہے وہ جلدی پروسیڈ ہوتا ہے, اس پہ لمبی ڈیٹیں نہیں دی جاتی. پلس جو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ہے وہ لوکل جو پولیس ہے اس کے ساتھ مل کر بھی بہت سارے معاملات کو جو ہے وہ سیٹل کروا دیتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر لوگوں کو اس میں کوئی انفارمیشن کی کمی ہے تو اس سے آپ ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو. ادروائز گورنمنٹ نے اپنے طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو پلان کیا ہوتا ہے, اور جو اس طرح کی پرابلمز آتی ہیں ان کے ریزولوشن کا میکینزم موجود ہے. سر یہاں پبلک ہالیڈیز ہوتے ہیں, اور پاکستان میں اگر کوئی پبلک ہالیڈے ہو تو یہاں پہ ایمبیسی بند ہے, اور یہاں پہ پبلک ہالیڈیز ہوں, کوئی ایسا کوئی ہو جائے تو پاکستانی ایمبیسی کلوز ہوتی ہے. اس دوران کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے, کسی کو کچھ اپنا معاملہ حل کرنا ہے, تو کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے, کوئی ایسا ڈیسک ہے, ہیلپ ڈیسک؟ جی بالکل, دیکھیں جہاں پر کمیونٹی موجود تھی وہاں پر کوئی بھی کسی وقت بھی کوئی بھی ایمرجنسی سچویشن رائز ہو سکتی ہے, اور ایمبیسی نے اس اینڈ کو کور کیا ہوتا ہے. ہمارے جو ویب سائٹ ہے ایمبیسی کی اور ہمارا جو فیس بک پیج ہے اس کے اوپر
ایک نمبر اویلیبل ہوتا ہے جو کہ 24 گھنٹے آپ کو آن ملے گا، 24 گھنٹے آن ملے گا اور آپ کو فوری طور پر رسپونڈ کیا جائے گا اس نمبر کے اوپر. واٹس ایپ پہ بھی نمبر ہوتا ہے وہ، اور دوسرا لینڈ لائن نمبر بھی ہے. تو جس بھی کمیونٹی کے بندے کو اس طرح، اور یہ ایشوز ہمارے پاس آتے ہیں، مطلب ہم ان کو ریزالو کرتے ہیں. یہ فرائیڈے سیٹرڈے کو بھی آتے ہیں، پبلک ہالیڈیز میں بھی آتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ یہ سمجھیں کہ ویسے 24 گھنٹے کھلی ہوتی ہے، اور یہ کمیونٹی ویلفیئر ونگ کی ذمہ داری ہے اور ہم اس کو نبھا رہے ہیں. آپ کے نالج میں بھی ہوگا بہت سارے جو کئی دفعہ اس طرح کے معاملات ہو جائے گا، خدا نہ خاصہ کو بندہ جو ہے وہ فوت ہو گیا تو جمعے کو اب ہو گیا یا ہفتے کو ہو گیا، تو فوری طور پر اس کے لیے بندہ جو ہے میسیج پہنچ جاتا ہے ود ان منٹس. سر اکثر آپ کو پاکستانی ایونٹس میں اور لوگوں کے ساتھ بڑی جلدی گھلتے ملتے دیکھا. آپ ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ یہاں اثر دراز سے مقیم ہیں، کیونکہ پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا. بہت سارے میرے دوست احباب یہ کہتے ہیں جی یہ بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے ایمبیسی میں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ جو ہیں وہ اکثر ایونٹس میں ہوتے ہیں پاکستانی کمیونٹی کے. سر پاکستانی کمیونٹی کو یہاں پر آپ نے کیسا پایا؟ جی میں اس کے حوالے سے صرف ایک میسیج آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ میں باقی جگہوں پر تو ظاہر ہے میری یہ پہلی پوسٹنگ ہے، فارن پوسٹنگ میں کویتی پوسٹنگ ہوئی ہے، لیکن مجھے تھوڑا سا اس میں ایک تجربہ یہ ہے کہ میرے بھائی جو ہیں وہ بھی کمیونٹی ویلفیئر اتاشی رہے ہیں قطر کے اندر. میں ان کو قطر وزٹ کیا ہے وہاں پہ، تو مجھے تھوڑا بہت اندازہ ادھر کی کمیونٹی کا بھی ہے. نو ڈاؤٹ وہ بھی بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑا اچھا ان کا ہے، وہ سوشل ایکٹیویٹیز ان کی بہت زیادہ ہیں. تو لیکن میں آپ کو کویت کی کمیونٹی، جو پاکستانی کمیونٹی کویت میں رہتی ہے، اس کے بارے میں مجھے آپ کو کہہ سکتا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ کہ بہت ہی وائبرنٹ، ملنسار، ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرنے والے، اور جو ہے وہ قوانین کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں، اور انتہائی محنتی جفاکش لوگ ہیں، اور پاکستان کے نام کو روشن کرنے والے لوگ ہیں. اگر کویت کے اندر پاکستان کا نام موجود ہے تو پاکستان کا اگر کوئی پروڈکٹ ہے کویت کے اندر، بڑا پروڈکٹ اگر کوئی ہے تو وہ پاکستانی کمیونٹی ہے. تو پاکستانی کمیونٹی نے، میرا یہ خیال ہے کہ جو ایک بڑا ہی امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے پاکستان اور کویت کے تعلقات کے اندر بھی، کہ انہوں نے اپنی محنت کے ساتھ، اپنی لگن کے ساتھ، اپنی جفاکشی کے ساتھ انہوں نے یہاں پر بہت سارے، ہمارے پاس مثالیں ہیں بہت ساری، لوگ مثالیں دیتے ہیں. مطلب اکثر کئی دفعہ کویتیوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں فلاں پاکستانی نے ہمیں یہ کام سکھایا، فلاں بندے نے ہمیں یہ کام سکھایا، وہ پاکستان سے اس کا تعلق ہے. تو اس پہ بہت زیادہ فخر بھی ہوتا ہے. اور پھر اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جس طرح یہ ابھی ریسنٹلی ہمارے پروفیشنلز ڈاکٹرز اور آئے ہیں یہاں پر، اور پیرامیڈیکل سٹاف ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اچھا رول پلے کرے گا. آپ ہمیں ان کے بارے میں جب بھی جہاں کہیں پر بھی ہم نے میٹنگز ہماری ہوئی ہیں کویتی لوگوں کے ساتھ، تو انہوں نے ان کی تعریف کی ہے بہت زیادہ. تو وہ تعریف کسی کی یہ نہیں ہوتی کہ بڑا کوئی خوبصورت ہے یا کوئی لمبے قد کا یا چھوٹے قد کا، تعریف اس کے کام کی ہوتی ہے. کام کیا؟ تو یہ جو ہمارے جو لو لیول کے ورکر سے لے کر جو ہمارا مین سٹریم ورکر ہے، اس سے لے کر جو ہمارے پروفیشنل لوگوں تک، تمام لوگوں نے پاکستان کا جو ہے وہ سر فخر سے بلند کیا ہے. وی آر ریئلی پراؤڈ آف آور کمیونٹی. سر آپ سے گفتگو انٹرویو سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ جب فرسٹ ٹائم آپ کو پتہ لگا آپ کویت آ رہے ہیں تو اس وقت آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ کیونکہ کویت کیسی کنٹری ہے، میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں دوسری کنٹریز ہیں یورپ میں اگر آئے تو بندہ کہتا ہے یار چلو ٹھیک ہے کمفرٹیبل ہوگا، لیکن کویت کے بارے میں آپ کے مائنڈ میں فرسٹ ٹائم کیا آیا؟ کویت کے بارے میں میرے مائنڈ میں جو فرسٹ ٹائم یہ بات آئی تھی، میرے ذہن میں یورپ کا مجھے کوئی جانے کا شوق بھی نہیں تھا اتنا. مطلب مجھے جب میری پوسٹنگ میں سلیکشن کویت کے لیے ہوئی تو آئی واز ایکسٹریملی ہیپی، اور میں آئی واز لوکنگ فارورڈ ٹو جوائننگ دا مشن ان کویت. اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر احسان ہے کہ یہ ایسے ہی پھر ثابت ہوا ہے کہ کویت جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا ہر لحاظ سے، یہاں پر ہمارا جو کولیگز بڑے سپورٹیو ہیں، ہمارے سفیر صاحب بڑے سپورٹیو ہیں، کمیونٹی بہت سپورٹیو ہے. تو کبھی یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہم پاکستان سے باہر ہیں. تو باقی کام کے حوالے سے بھی کام بھی اچھے طریقے سے، مطلب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے 100% حق ادا کر دیا ہے، کوئی بھی ہم سے کلیم نہیں کر سکتا، لیکن مطلب جس حد تک ممکن ہو سکتا تھا، انسان کی اپنی لمیٹیشن ہوتی ہیں، اس کے باوجود جس حد تک ممکن ہو سکتا تھا ہم نے کوشش کی ہے کہ اچھے سے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنی کمیونٹی کو سرو کیا جائے یہاں پہ کویت کے اندر. تو کویت میں تو سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری ویری فائن کنٹری، ویری گڈ کنٹری. مطلب بہت ہی اچھا ملک ہے. یہاں پر جو لوگ یہاں پر روزگار کی تلاش میں آتے ہیں، جن کو روزگار یہاں پر ملتا ہے، وہ بھی بڑے خوش ہیں، مطمئن ہیں جو ہے ہر لحاظ سے.
اپنی رہائش کے لحاظ سے بھی, مطلب اپنے لاجسٹکس کے لحاظ سے بھی. پھر سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کویت پاکستان سے صرف 3.5 گھنٹے کی فلائٹ کے اوپر ہے. تو یعنی کہ آپ نے اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی بھی رہ جاتی تو یو کین گو ٹو پاکستان ایٹ اینی ٹائم. تو میرے لیے تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہے کویت. امبیسڈر صاحب کے حوالے سے ایک سوال, ملک فاروق صاحب ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو امبیسڈر ہیں, ایز اے باس آپ نے کیسا پایا؟ ہمارے امبیسڈر صاحب انتہائی ایفیشینٹ اور افیکٹو پرسنالٹی ہیں. وہ بلیو کرتے ہیں کام کے اندر, اور اس میں وہ جو رول ماڈل ہے نا وہ خود ہیں. وہ خود پہلے وہ خود دکھاتے ہیں کہ کام کیسے ہوتا ہے, تو پھر ظاہر ہے ان کے ساتھ جو ٹیم ہوتی ہے اس کو انکریج بھی کرتے ہیں وہ کہ آپ ان کے ساتھ جو وہ کام کریں. تو میرا تو ان کے ساتھ جو تجربہ رہا ہے پروفیشنلی بہت اچھا رہا ہے. وہ بہت ہی ہارڈ ورکنگ آدمی ہیں, اور ہارڈ ورک کے ساتھ ساتھ اسمارٹ ورک بھی کرتے ہیں. اور انہوں نے ماشاءاللہ پاکستان کے امیج کو پورٹرے کرنے کے لیے, پاکستان کی ٹریڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے, پاکستان کی مین پاور کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور اوور آل جو جس طرح کی حکومتی پالیسی ہوتی ہیں ان کو لے کے انہوں نے بہت ایک زبردست رول پلے کیا ہے کویت کے اندر. تو میرے خیال میں کوئی انتہائی سکسیزفل ان کی اسائنمنٹ چل رہی ہے کویت کے اندر. بہت ہی انہوں نے محنت کے ساتھ, لگن اور جاں فشانی کے ساتھ کام کیا یہاں پہ. اور اگرچہ کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ ہم چند ایک لوگوں پر محدود ہے, مطلب یہ اتنا بڑا مشن نہیں ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ افسران نہیں ہیں, لیکن سر نے انتہائی سائنٹیفک طریقے سے ہر بندے کو یہاں پر جو ہے ہماری اویلیبل ہے ریسورسز جو ہمارے پاس اویلیبل ان کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کیا. انہوں نے ہر کسی کو ٹاسک ڈیوائڈ کر کے دیے اور پھر ان ٹاسک کو اچیو کرایا. تو باقی یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب پاکستان کو جو ہے وہ یہاں پر ان کے سر کے دور کے اندر بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے. میں بھی میں غلط ہوں اس معاملے میں. پاکستانی امبیسی نے فرسٹ ٹائم, دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا, میں بھی میں رانگ ہوں ہوگا لیکن مجھے کہیں بھی ایسی چیز نظر نہیں آئی. سر یہ چیز کیسی ہوئی کہ پاکستانی امبیسی میں ربیع الاول کی محفل نعت پہ وہ رکھی جائے؟ ہر اچھے اقدام کو جو یہاں پر کمیونٹی اٹھاتی ہے اس کو انکریج کرتی ہے. کویت میں 12 ربیع الاول کو بھی آپ دیکھیں کہ ایک قسم کا سرکاری لحاظ اس کو منایا جاتا ہے. اس دن چھٹی ہوتی ہے کویت کے اندر, ایک پبلک ہالیڈے بھی ہے, اور وہ اسی لیے پبلک ہالیڈے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ میلاد کو سیلیبریٹ کیا جائے. تو پاکستانی کمیونٹی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت سارے پروگرام تو کراتی ہے, روٹین کے اندر کراتی ہے. تو اس دفعہ اس میں امبیسی میں اس پروگرام کو کرانے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں جو ڈفرینٹ ہماری آرگنائزیشنز ہیں اس حوالے سے جو کام کرتی ہیں میلاد کے حوالے سے, وہ ساری اکٹھی ہو کے ایک بینر کے نیچے ہم ایک جگہ پر اکٹھے ہو کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو منائیں. اور میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا سکسیزفل وہ پروگرام کیا ہے. سر یہاں پر پاکستانی کمیونٹی جو ایونٹس ہیں ان میں سے خاص ایونٹس ایکچولی سارے خاص ہوتے ہیں, لیکن کچھ ایونٹ جیسے بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے سر یہ ہماری کمیونٹی یہاں پر ایک بڑا اچھا ایک پازیٹیو جیسچر جاتا ہے ہماری کمیونٹی کی طرف سے. سر اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں آپ؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. دیکھیں جو سوشل تنظیمیں ہوتی ہیں, اب ہم چونکہ کویت ہمارا بھی دوسرا گھر ہے, ہم اگرچہ کہ پوسٹنگ پہ ہیں اور ہماری پوسٹنگ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے, ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے ہے, بٹ ایون دین یہ ہمارا گھر ہے کویت, ہمارا ایک بردر اسلامی ملک ہے. اور جس سوسائٹی کے اندر ہم رہتے ہیں ہم نے کچھ نہ کچھ اس سوسائٹی کو پے بیک کرنا ہوتا ہے. اور اس میں تو اسلامی جو کانسیپٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی. اسلامک کانسیپٹ بھی اس کے اندر ہے, پلس ہم جس سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس سوسائٹی کو کسی نہ کسی صورت میں اس کو بھی پے بیک کریں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ انتہائی امپورٹنٹ ہماری آرگنائزیشن جتنی بھی بلڈ ڈونیشن کی یہاں پر آرگنائزیشنز ہیں وہ بڑا ہی زبردست کام کر رہی ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے لیول کے اوپر ایک اچھا کام اچھی چیزیں پرفارم کر رہا ہے. تو اس میں جو ابھی 12 جنوری کو بھی ہمارا ایک بلڈ بینک آ رہا ہے, اس کو ہم نے جو مرحوم شیخ ہیں ان کے نام کے اوپر جو ہے وہ ان کے سال کے لیے بھی وہ منعقد کیا جا رہا ہے ان کی یاد میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک انتہائی زبردست قدم ہے جو کہ پاک ڈونرز نے اٹھایا ہے. سر پاکستان میں آفات جو آتی ہیں اسپیشلی زلزلہ یا کوئی سیلاب آ جائے, اس حوالے سے پاکستانی کمیونٹی جو کویت میں ہے بڑا ایک وائبرنٹ رول ادا کرتی ہے, اور پاکستانی ایمبیسی کی طرف سے بھی بڑا
اہم اقدام جو ہیں وہ ہوتے ہیں سر، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. جی بالکل، یہ آپ 2022 میں اب دیکھیں یہ کلائمیٹ چینج جو ہے بڑا ہاٹ ٹاپک ہے آج کل، اور 2022 میں پاکستان کے اندر بڑی سپر نیچرل فلڈس ایک قسم کا ہے اور بہت تباہی ہوئی اس کی. 1/3 جو پاکستان تھا وہ ڈوب گیا تھا پانی کے اندر، اور ہمارے وہ علاقے بھی ڈوب گئے تھے جو ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، جو ہمارے اچھے ایگریکلچر پلینز ایریا ہے وہ بھی اس علاقے کے اندر ڈوب گیا تھا. اس میں پھر جس طرح کے یہ اس طرح کے معاملات میں کوئی بھی ملک ہو تو اس کی جو کمیونٹیز جس بھی ملک کے اندر آگے رہ رہی ہوں تو وہ اپنے ملک کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے ایک اسپیشل یہاں پر کمیٹی تشکیل دی گئی تھی سفیر صاحب کی جانب سے، اور اس کمیٹی نے بڑی ہی اس کے اندر محنت کی. اور میں آپ کو صرف میں آپ کو فگرس ایگزیکٹلی ابھی کوٹ نہیں کر سکتا کہ کتنا یہاں سے کیا کچھ کیا، لیکن میں آپ کو یہ وثوق کے ساتھ 100% شورٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ گلف کے اندر بھی نمبر 1، کویت واز نمبر 1، پاکستانی کمیونٹی ان کویت واز نمبر 1 پورے گلف کے اندر. تو آپ یہ ذرا اندازہ لگا لیں کہ ہماری 1 لاکھ کی کمیونٹی ہے یہاں پہ. ابھی ہمارے دیگر گلف کنٹریز کے اندر سعودی عرب ہو گیا، UAE ہو گیا، قطر ہو گیا، عمان ہو گیا، بحرین، ان میں ہماری کمیونٹی کے نمبرز کویت سے کئی زیادہ ہیں. لیکن جو تھا وہ اوبیسلی انہوں نے بھی بڑا پارٹیسپیٹ کیا اپنی مل لیول کے اوپر، لیکن جو ہماری کمیونٹی تھی اس نے دن رات اور لوگوں نے والنٹیئر کیا اس کام کے لیے. کیونکہ میں اس کمیٹی کا حصہ تھا تو جو پاکستانی کمیونٹی کے بہت سارے لوگ ایسے جنہوں نے والنٹیئر کیا اس کلیکشن کے اندر بھی، اس کی سٹوریج کے اندر بھی، اور پھر یہاں سے اس کو ڈسپیچ کرنے کے اندر بھی. تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت ہی زبردست کام کیا پاکستانی کمیونٹی. سر جو نوجوان ہیں پاکستان میں وہ اوورسیز آنا چاہتے ہیں، بلکہ بہت سارے آئے دن سننے میں آ رہا ہے جی اتنے لاکھ پاکستانی نوجوان پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. سر ان کے لیے میسیج، یہاں پر جب ہم آئے تھے تو ہمیں گائیڈ نہیں کیا گیا تھا کہ آپ نے کون سا ہنر جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. تو ان نوجوانوں کے لیے میسیج دیں کہ جو ہنر سیکھ کے کچھ بھی نہیں کرتے اور باہر کا رخ کرتے ہیں. میرا جو پیغام پاکستانی نوجوانوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ دنیا پوری میں اس بات کو اب ہم لوگوں کو اپنے پلے سے باندھ لینا چاہیے کہ پوری دنیا میں اگر کوئی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہیں تو وہ صرف اسکلڈ لوگوں کے لیے ہیں. رائٹ، ٹھیک ہے. جو بندہ انسکلڈ ہے اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ انسکلڈ ان یوزفل آدمی ہوگا، اور جو ان یوزفل آدمی ہوگا وہ وہاں پر سیٹلمنٹ اس کی نہیں ہو سکے گی آسانی کے ساتھ. چلیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ لرن کرے گا، سیکھے گا، لیکن یہ جو ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ ہے کہ میں جا کے سیکھ لوں گا، اس سے پہلے اب حکومت پاکستان نے وہاں پر ادارے بنائے ہوئے ہیں، نیشنل ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں. وہ آپ کو وہ تمام ہنر سکھاتے ہیں، جس میں کہ یہ میں آپ کو یہ جو اسکلڈ جابز ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. الیکٹریشین ہے، پلمبر ہے، سپروائزر ہے، ٹھیک ہے. یہ ایسوسیٹ انجینئرس کی ڈگری ہے، مطلب یہ کیمیکل کے جو فیکٹریز ہیں ان کے اندر کام کرنے کی وہ ایسوسیٹ ڈگریز ہیں. میں انجینئرنگ کی بات نہیں کر رہا، ایسوسیٹ ڈگریز کی بات کر رہا ہوں. وہ چیزیں، یہ نرسنگ سٹاف ہے، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں گورنمنٹ آف پاکستان اپنے اداروں کے اندر یہ کام کرا رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ باہر کا خواب دیکھنا تب شروع کریں جب ان کے پاس کچھ اسکل آ جائے. جب اسکل آئے تو پھر وہ باہر جائیں. پھر دیکھیں اس میں فائدہ ان کو یہ ہوگا جب وہ یہاں پر آئیں گے تو اگر ایک بندہ انسکلڈ فار ایگزامپل 100 دینار پر منتھ پہ سیلری پہ شروع کرتا ہے تو اسکلڈ آدمی 300 دینار پہ شروع کرے گا. رائٹ. تو پہلا ہی فرق وہیں پہ پڑ جائے گا اس کو، جو کہ ایک بڑی اماؤنٹ ہوگی، اس کو بڑا فرق پڑ جائے گا. تو میری ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنی بھی ریسرچ کریں، گراؤنڈ ورک کریں. اور مطلب یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب بھی تم کوئی مطلب کام کرنے لگو تو آپس میں مشورہ کر لیا کرو. اس کو مطلب مشورے بعد پھر جو ہے وہ اس کے اوپر وہ عمل درآمد کیا کرو. تو آپ لوگوں سے مشورہ کریں، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں، جو بندے باہر ہیں ان سے مشورہ کریں، پلس جو ریاستی ادارے موجود ہیں ان کے ساتھ مشورہ جا کے کریں. ادارے وہاں پر موجود ہیں، لوگ وہاں پر موجود ہیں، آپ ان سے جا کے مشورہ کریں. وہ آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اچھا مشورہ دیں گے کہ آپ اس کیٹیگری کے اندر چلے جائیں. تو اسکلڈ ورک فورس کی دنیا پوری میں گنجائش ہے، انسکلڈ بندے کی گنجائش. اب آپ دیکھ لیں انسکلڈ بندے کو آپ اپنے گھر میں آپ رکھیں گے کام کرنے کے لیے؟ نو. آپ اسکلڈ کسی آدمی کو رکھیں گے تو پہلے تو ہے کہ آپ اپنی اسکلز کو آپ ایکوائر کریں. اسکلز ایکوائر کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ باہر کا رخ کریں. اور جو اپنا ملکی حالات، جو جاب اپرچونیٹیز کے حوالے سے تھوڑا سا
پرابلمٹک ہے سینیریو، تو ظاہر ہے اس پہ لوگ پھر کوشش کرتے ہیں کہ وہ وہاں پر جائیں جہاں پہ جاب اپرچونیٹیز اویلیبل ہوں. اور دنیا میں یورپ ہو گیا، گلف ہو گیا، مطلب نارتھرن امریکہ ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، وہاں پر جاب اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں، لیکن ان پڑھ بندے کے لیے نہیں، اسکلڈ آدمی. سر بہت شکریہ. آلموسٹ کافی کچھ سوالات جو خدشات ہماری کمیونٹی کے وہ اس میں کور ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سے سوالات ایسے وقت کی قلت کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں ہو پا رہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کبھی ٹائم آپ دیں اور ہم ضرور آئیں گے. تھینک یو سر، بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. پاکستان زندہ باد.